ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی بڑی آرزو ہوتی ہے۔ وہ تو پالنے سے ہی اس کو دولہا بنانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسے ہی بیٹا برسر روزگار ہوتی ہے اس کے لیے دلہن کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ جیسے ہی مجھے ایک معقول ملازمت ملی، امی اور میری 5 بہنوں نے میرے لیے دلہن کی تلاش شروع کر دی، جبکہ میں ابھی اتنی جلدی شادی کے جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ابھی آزاد رہ کر زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر جس شدت سے امی کو پوتا کھلانے کا ارمان تھا، میری بہنوں کو بھی بھتیجا بھتیجی کا شوق تھا۔ اس لیے میرے نہیں کرنے کے باوجود مجھے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ بہرحال میری والدہ اور بہنوں کی پسند بہت اچھی تھی، جو مجھے بھی پسند آئی، اور بہت جلد ہماری ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ میری طرح میری بیوی بھی شوخ چنچل تھی، وہ بھی آزادی سے زندگی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی بچوں کے چکر میں اتنی جلدی پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ میری دادی اماں کا کہنا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور جب نئی روح کو دنیا میں آنا ہوتا ہے تو ان کا ملاپ زمین پر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری خواہش نہ ہونے کے باوجود میری بیوی کے یہاں خوشخبری ہو گئی، جس سے مجھ سے زیادہ میری ماں بہنوں کو خوشی ہوئی۔ قصہ مختصر کہ ابھی شادی کو سال بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک جیتی جاگتی پیاری سی گڑیا میری بیوی کی گود میں آ گئی۔ کہاں تو ہم دونوں میاں بیوی ابھی بچوں کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بچی کی صورت دیکھتے ہی وہ ہمیں بہت عزیز ہو گئی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں بہترین رحمت اور نعمت بنائی ہے۔ بچی گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ جوں وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کے حسن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بچی کی خاطر میری بہنیں اپنے سسرال سے آتیں اسے لاڈ کرتیں۔ ہم نے پیار سے اس کا نام انمت یعنی کہ اللہ کا انعام رکھا تھا۔ سب اس کو پیار سے انم کہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی 2 سال کی ہو گئی۔ گھر والوں کی خواہش تھی کہ انم کا بھائی بھی جلدی سے آ جائے۔ میری والدہ کو پوتی کا شوق تھا۔ پوتا کھلانے کی آرزو بھی اب شدید ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر ان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ نہ صرف میرے گھر والے بلکہ دوست احباب اور رشتہ داروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک بیٹا بھی ہو جائے تو فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میں حیران تھا کہ پہلے سب کے ذہنوں میں یہی سوال ہوتا تھا کہ کہیں رشتہ ہوا، کوئی بات بنی۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے تو ہر ایک پوچھتا ہے کہ کوئی خوشخبری ہو جائے تو اگر بیٹا ہے تو بیٹی کی دعائیں، اور اگر بیٹی ہو تو اور بھی شدت سے بیٹے کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہر ایک سے یہی سننا پڑتا ہے کہ صرف 2 اولادیں ہیں، بھئی 2 اور تو ہونی چاہیے، بیٹی کے لیے بہن اور بیٹے کے لیے ایک بھائی تو ضروری ہے۔ گویا کسی حال میں یہ لوگ چین سے نہیں جینے دیتے۔ ایسے سوالوں کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ ہم ہر ایک کو یہی کہہ کر ٹالتے کہ اتنی جلدی نہیں ہے، مگر ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری ابھی نہیں کبھی نہیں میں بدل جائے گی۔ ہوا یہ کہ میری بیٹی کی 3ری سالگرہ تھی۔ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ مدعو تھے۔ گھر کے وسیع لانج میں انتظام کیا گیا تھا، سب مہمان آ چکے تھے۔ میری بیوی اوپر والے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے بلو رنگ کی ساڑی خریدی تھی جو اس کے گورے رنگ پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر اوپر سے اتر رہی تھی کہ نہ جانے کس طرح اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میں اسے ہسپتال لے پہنچا۔ گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سیڑھیوں کا کنارہ اس کے پیٹ سے کچھ اس طرح سے لگا کہ اس کا اندرونی نظام بری طرح مجروح ہو گیا تھا۔ ایمرجنسی میں اس کا آپریشن ہوا اور گھر کے تقریب کی خوشیاں مان پڑ گئیں۔ میری بہنوں نے گھر پر آئے ہوئے مہمانوں کو سنبھالا، ان کو کھلا پلا کر رخصت کر کے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ میری بیوی کی جان تو بچ گئی، مگر وہ آئندہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ ہم دونوں کا یہ کہنا ابھی نہیں کبھی نہیں میں تبدیل ہو گیا۔ میری بیوی کی مکمل صحتیابی میں 3 مہینے بیت گئے۔ جب اسے اپنی محرومی کا پتہ چلا تو وہ بہت روئی۔ ہم دونوں کو بیٹے کی خواہش تو تھی، مگر قدرت کے فیصلے کے آگے ہم نے سر جھکا لیا۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس میں خلل ڈالنے والا سراسر نقصان میں رہتا ہے۔ اب سوائے توبہ اور استغفار کے کیا ہو سکتا تھا؟ بچی کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہو رہی تھی۔
اس کی ہر ضرورت اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ ہم اس کے ہونٹوں کی جنبش سے ہی اس کی خواہشات کو فوراً سمجھ لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک ہی دولت رہ سکتی ہے، اولاد یا روپیہ پیسہ۔ ہمارے پاس روپیہ اور پیسہ تو بہت تھا، لیکن اولاد جیسی دولت صرف ایک بیٹی تھی۔ بہرحال اب ہم نے صبر و شکر سے ہی کام لینا تھا۔ یہیں چند سال گزر گئے، میرے والدین کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو مجھے حصہ ملا اس سے میں نے اپنا الگ گھر خرید لیا اور ناظم آباد کے علاقے سے گلشن آباد میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت میری بیوی کو والدین کے ترکے سے کچھ حصہ ملا جو مجھ سے کئی گنا زیادہ تھا۔ دراصل اس کے والدین زیادہ پیسے والے تھے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ملا۔ اب تو میری بچی کروڑ پتی والدین کی اولاد ہو گئی، اس لیے اس کی پرورش بہت لاڈوں سے ہونے لگی۔ اس کی عمر تقریباً 8 سال ہو گئی۔ وہ اکثر پیٹ میں درد کی شکایت کرتی۔ ہم نے اسے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا مگر کوئی بڑی بیماری تشخیص نہ ہو سکی۔ بچی تو بڑی ہو رہی تھی مگر اس کی عادتوں میں نمایاں تبدیلی ہو رہی تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ، زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہنے لگی، زیادہ بات چیت نہ کرتی، رشتہ داروں سے ملنے جلنے سے کترانے لگی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنی سہیلیوں سے بھی میل جول ختم کر دیا۔ ہم نے اس کی تبدیلی کو اس کے بہن بھائی نہ ہونے کی محرومی سمجھا، اسی لیے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ پھر اس نے لڑکیوں کے ڈریس چھوڑ کر لڑکوں والے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ اپنی ماں سے ضد کر کے نئی شرٹ اور جینز خریدنے لگی۔ ہم فیشنیبل تو تھے مگر کبھی مغربی اطوار نہیں اپنائے تھے۔ ہم لوگ مشرقی روایات پر پابند تھے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں مغربی ملبوسات نہیں پہنتی تھیں، مگر میری بچی جب دوپٹہ اڑانے کا وقت آ رہا تھا تو اس نے ایسے لباس پہننا شروع کر دیے جو عریاں محسوس ہوتے۔ ہمیں اس کی یہ تبدیلی اچھی نہیں لگی۔ ہم نے اسے روک ٹوک کرنا شروع کر دیا مگر اب وہ ہماری بات نہیں سنتی تھی، بلکہ اب تو ہم سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ کھانا بھی ہمارے ساتھ نہ کھاتی، علیحدہ بیٹھ کر اپنے کمرے میں کھاتی۔ وہ خود سر سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لڑکیوں والی معصومیت اور خوبصورتی مان پڑتی جا رہی تھی۔ ہم اس سے بات کرنا چاہتے تھے مگر وہ اپنا کمرہ بند کیے رکھتی۔ میری بیوی کا خیال تھا کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا کسی کی نظر بد کا شکار ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اس کا حل سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے اسکول سے بھی شکایتیں آنے لگیں کہ وہ لڑکیوں والی روش چھوڑ کر لڑکوں جیسی حرکتیں کرنے لگی ہے اور لڑکوں سے دوستی بڑھانے لگی ہے۔ ایسی عادتیں دیکھ کر کلاس کی لڑکیوں نے خود ہی دوستی چھوڑ دی۔ اسکول کو ایجوکیشن تھا، وہاں تو لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی اس سے باز پرس کرتے تو اس نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ زبردستی اور سختی سے اس کو پاس بٹھا کر اس کا مسئلہ جاننا چاہا تو وہ رونے لگی اور بولی، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہم نے اس دن اس کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر واقعی تبدیلی نظر آئی۔ ہم دونوں انجانے اندیشوں میں گھر گئے۔ وہ نفسیاتی مریضہ نظر آنے لگی۔ اس دن اتفاق سے میری بڑی بہن کی بہو جو ایک ڈاکٹر تھی ہم سے ملنے آ گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اسے مسئلہ بتا کر اس سے مشورہ مانگا اور جب وہ اس سے ملی تو وہ چونک گئی۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کو سن کر ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بتایا کہ ماموں جان، اس لڑکی میں واضح طور پر جنس تبدیل ہونے کی نشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کے جسم میں مردانہ ہارمونز نشوونما پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی جنس مکمل طور پر تبدیل ہو جائے اور یہ لڑکی سے لڑکا بن جائے۔ اگر ایسا خود بخود نہ ہوا تو یہ نہ لڑکی رہے گی نہ لڑکا، اور یہ آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کا آپریشن کروا دیں۔ پھر اس نے ایک ڈاکٹر کا پتہ دیا کہ اس سے مل کر مشورہ کر لیں۔ ابھی ہم اس کشمکش میں تھے کہ کیا کیا جائے کہ اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ایمرجنسی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا جس کا میری بہن کی بہو نے بتایا۔ اس ڈاکٹر نے بھی وہی بتایا جو میری بھانجی بہو نے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ اس میں مردانہ ہارمونز مکمل طور پر نشوونما پا چکے ہیں، آپریشن ضروری ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بیرون ملک لے جائیں، وہاں پر یہ آپریشن کامیابی سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے، رپورٹ انہوں نے خود کینیڈا بھیجنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر تھا کہ اس کا آپریشن بیرون ملک میں ہو، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسی باتوں کو ہضم نہیں کرتا۔ وہ سوالات کر کر کے ہمارا جینا دو بھر کر دیتے، ذلت اور خواری الگ ہوتی۔ میری بھانجی بہو بھی پیشہ ورانہ اصول کے تحت رازداری کا وعدہ کر چکی تھی۔ سرمایہ کی ہمارے پاس کمی نہیں تھی، جو کچھ تھا سب بچی کے لیے ہی تو تھا۔ میڈیکل مسئلے کی وجہ سے ویزا بھی آسانی سے مل گیا۔ ہم نے چپکے کینیڈا جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔
کینیڈا میں اس کا آپریشن فوری ہوا، اس کی جنس مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ ہم نے اس کا نام نعمت رکھا، کوشش کر کے اس کو وہاں کے بہترین تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوایا، ہاسٹل اور رہائش کا انتظام کر کے پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان واپس آ کر ہم نے یہ مشہور کر دیا کہ انم کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ جھوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ انم تو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر سب سے پہلے میں نے اپنی ساری جائیداد بیچنا شروع کر دی تاکہ ہم کینیڈا امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیں، اور بیوی کے علاج کا بہانہ بنا کر وزٹ ویزے پر کینیڈا آ گئے۔ کچھ عرصہ اس طرح چلتا رہا، پھر ہم کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر ہم نے پاکستان میں مشہور کر دیا کہ میری بیوی کو بیٹا ہوا ہے، جس کا نام ہم نے نعمت رکھا ہے۔ ایسا ہم نے لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ پھر لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے ہم نے پورے خاندان سے کٹ کر رہنے کا فیصلہ کیا اور پورے 20 سال تک پاکستان واپس آنے سے گریز کیا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب نعمت کی عمر تقریباً 33 سال ہو رہی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے۔ نعمت اپنی نئی زندگی اطمینان سے گزار رہا تھا۔ اب وہ تعلیم مکمل کر کے ملازمت بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ایک کلاس فیلو لڑکی بینش کو پسند کر لیا۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ لڑکی بھی ایک حادثے میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نعمت نے اسے اپنے بارے میں سچ بتایا تھا یا نہیں۔ بہرحال دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس افسانوی کہانی کے پورا ہونے کے بعد ہمیں وطن کی یاد ستانے لگی۔ ہم نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ میری بہن کی ڈاکٹر بہو نے اپنے پیشہ ورانہ فرائض کا پاس رکھتے ہوئے اس راز کو کسی پر نہیں کھولا تھا۔ یہاں بھی کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن میں نے اپنی اس بڑی بہن کے سامنے اس راز سے پردہ اٹھایا تو رفتہ رفتہ سب کو معلوم ہو گیا اور لوگ میرے بیٹے کی حقیقت جان گئے۔ اب لوگ بلا ٹکٹ تماشا لگانے لگے۔ ہر کوئی ہم سے ملنے کے بہانے نعمت کی کہانی کا سننے کا شوقین ہوتا۔ ان کے سوالات تفتیشی انداز میں ہوتے، جیسے ہم نے یا ہماری بچی نے کوئی جرم کیا تھا۔ اچھا ہوا کہ نعمت ہمارے ساتھ پاکستان نہیں آیا، ورنہ تو یہ لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ ہمیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ ایک تو ہم نے قدرت کے فیصلے میں رکاوٹ ڈالی، دنیاوی تدبیریں کر کے بیٹے کی پیدائش کو روکا، اور پھر اس پر ایک جھوٹ بول کر نئی بیوقوفی کر دی۔ میری قسمت میں بیٹا اور بیٹی دونوں تھے، اسی اللہ نے کچھ دن ہمیں بیٹی کی خوشیاں دکھا کر اس کو بیٹا بنا دیا، کیونکہ ہم نے اس کے فیصلے پر راضی ہونے سے انکار کر کے قانون قدرت کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو قانون قدرت میں رکاوٹ ڈالنے کا انسان کو سراسر نقصان ہی ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔